السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارے کے اندر سورۃ المطففین کا سبق۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سورۃ الانشقاق سے سبق پڑھایا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق سورۃ المطففین مکیہ سے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین مکیہ، اس کے اندر 36 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ ویل للمطففین، اگر یہاں پر ہم سانس توڑیں گے، آیت کریں گے تو نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگلی آیت ہم الف سے شروع کریں گے، الذین، اس طرح سے۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں، تو پھر نون کو ڈائریکٹ لام میں ملا کر پڑھیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور حالت وقف میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یہاں پر نون ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے نون میں۔ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے اس میں مد متصل ہوگا، یعنی یہ جو مد ہے اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا کے ساتھ۔ اور یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، پھر میم میں، میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با کے اوپر جزم ہے یعنی با ساکن ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ لیوم عظیم، لیوم عظیم، یہاں پر میم کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اظہار کر کے اس طرح سے پڑھیں گے، لیوم عظیم۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یوم یقوم
الناس لرب العالمین۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہاں پر لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے لام الف زبر لا کے ساتھ۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین۔ یہاں پر الف مد ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہ جو میم الف کے ساتھ جو اوپر مد ہے اس کو 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، اگلی آیت کو بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں اخفا بھی کر کے پڑھیں گے اور نون کے اوپر پیش بھی لگا کر پڑھیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ۔ میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ وَيْلٌ یعنی لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہا کھڑی زیر ہی کے ساتھ۔ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اظہار کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ حالت وقف میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ، یہاں پر سکتہ کر کے پڑھیں گے، یعنی سانس نہیں توڑنا ہے، صرف آواز کو تھوڑی دیر روک کر جب پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ کَلَّا بَلْ
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا انہم، یہاں پر لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لام الف زبر لا کے ساتھ. نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. عن ربهم يومئذ لمحجوبون. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ثم انہم لصالو الجحیم. ثم انہم لصالو الجحیم. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، پھر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر بھی غنہ کریں گے. صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. یقال هذا الذی کنتم به. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اس میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تا حروف اخفاء کے حروف میں سے ایک حرف ہے. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. کس طرح سے غنہ کریں گے؟ دونوں جگہ کنتم به تکذبون. نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہاں پر لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کو مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لام الف زبر لا کے ساتھ، اور یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر با کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور نون کا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. یہاں پر الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میم الف زبر ما کے ساتھ. اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. اگر سانس نہیں توڑتے ہیں، اگلی آیت کو بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو نون کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے. یشہدہ المقربون.
यशहदुहु المقربون। क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे यानी पुर, नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन अलल अराइकि यंज़ुरून। नून के ऊपर तशदीद है तो इसके अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे। बा के ऊपर जज़म है तो यहाँ पर क़लक़ला करेंगे। रा के ऊपर ज़बर है, इसको मोटा यानी पुर पढ़ेंगे रा को, फिर इस रा को भी मोटा पढ़ेंगे। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। अगर यहाँ पर हम आयत करेंगे तो मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे, और अगर यहाँ पर हम आयत नहीं करेंगे तो मीम के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद आइन आ रहा है तो इसमें इजहार हलक़ी का कायदा हो रहा है, यहाँ पर इजहार करके पढ़ेंगे। अलल अराइकी, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है, तो इसलिए इसमें मद्दे मुनफसिल का कायदा पाया जा रहा है। इस मद को हम 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे, रा अलिफ ज़बर रा के साथ। यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ुआ आ रहा है, और ज़ुआ इख्फ़ा के हरूफ में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करके पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। इन्नल अबरार लफ़ी नईमिन अलल अराइकि यंज़ुरून। तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम। यहाँ पर वाद को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, फिर नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे, हालत वक्फ में मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे। युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूमिन ख़ितामुहु मिस्कुन व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूमिन ख़ितामुहु मिस्कुन व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। यहाँ पर मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। मीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। ख़ितामुहु मिस्कुन व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम। यहाँ पर नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो इसमें इख्फ़ा का कायदा हो रहा है क्योंकि ता इख्फ़ा के हरूफ में से एक हर्फ है। नून की आवाज़ को नाक में छिपाकर इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे, मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम। ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। यहाँ पर तनवीन है नून के ऊपर, तनवीन के बाद या आ रहा है तो इसमें इदगाम का कायदा हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर आवाज़ को रोककर इदगाम करके पढ़ेंगे, रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, क़ाफ़ को यहाँ पर मोटा पुर पढ़ेंगे, रा को भी मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून।
یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر جیم کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. ضاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. یہاں پر نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے اور قاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. پھر یہاں با کے ساتھ واو مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور پھر یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس لام کو بھی ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو قاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. لام کے ساتھ واو مدہ ہے حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو اس میں ہم مد کر کے پڑھیں گے یعنی اس میں مد منفصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. یہ اوپر جو مد ہے اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لام واو پیش لو کے ساتھ. پھر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اسی طرح سے ہا کے اوپر مد ہے اس مد کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. پھر لام کے ساتھ الف مدہ ہے حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لام الف زبر لا کے ساتھ. پھر اسی طرح سے ہم ضاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور ضاد کے ساتھ الف مدہ کا حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو اس لیے اس میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ جو مد لازم ہے اس کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ضاد الف زبر ضا کے ساتھ. نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. یہاں پر الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر را ساکن کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. زوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ. یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ضاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ.
यहाँ पर रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे और रा के साथ अलिफ मद्दा है, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है, तो इसमें मद्द मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। इस मद को हम 4 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे रा अलिफ ज़बर रा के साथ। फिर यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ुआ है और ज़ुआ इख्फ़ा के हरूफ में से एक हर्फ है, तो इसमें इख्फ़ा करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे। रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ़ में। हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। यहाँ पर रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे और नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ़ में। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा सबक सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्किया से, जो कि मैंने आपको तजवीद के साथ फुल डिटेल में सबक पढ़ाया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे सूरतुल इन्फ़ितार मक्किया से। अगर आप हज़रात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अज़ीज़ अक़ारिब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।